الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أول الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم گرامی مرتبت مشائخ اعظام، سادات کرام، علماء ذی احتشام، ارباب نسبت و عقیدت و محبت، آج کی اس عظیم الشان بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس میں جس عنوان پر چند معروضات پیش کرنے کا حکم ہے، اس کے الفاظ یوں ہیں: حضور امام المسلمین، رئیس المجددین، فاتح قادیانیت، نائب غوث الاعظم، وارث علوم مرتضویہ، مجدد گولڑا، حضرت اعلیٰ سیدنا و مرشدنا پیر سید مہر علی شاہ گیلانی قدس سرہ العزیز کی تصنیف لطیف تصفیہ مابین سنی و شیعہ کی روشنی میں عقیدہ ختم معصومیت کے درست معنی و مفہوم کی وضاحت۔ حضرات گرامی قدر، میں نے قرآن مجید سے جو الفاظ تلاوت کیے ہیں، رب تعالیٰ نے خود سبحان کہہ کر اپنی تنزیہ کا اعلان کیا ہے۔ علامہ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: التسبیح عبارت عن تنزیہ اللہ تعالی عن کل سوء۔ پھر فرمایا التسبیح التنزیہ عما لا یلیق بہ۔ پھر فرمایا التسبیح تبعید اللہ تعالی من السوء۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین کا ارشاد ہے: سبحان اللہ تنزیہ اللہ نفسہ عن السوء۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں: سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن تفسیر سبحان اللہ فقال هو تنزیہ اللہ تعالی من کل سوء۔ یہ تمام عبارات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ذات منزہ عن العیوب ہے، اور اگر اس کی تنزیہ کا اعلان نہ کیا جائے تو عقیدہ توحید قابل قبول نہیں ہے، وہ منزہ عن العیوب ہے۔ بہت ساری نصوص کا خلاصہ جو حضرت حسان ابن ثابت کے الفاظ میں ہے: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ عیوب سے تبری
اللہ کی عظمت بھی ہے اور رب نے یہ شان اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہے. علامہ بوصیری بولے منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. وہی تنزیہ ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے، وہ ذاتی طور پہ ہے، وہ کسی کی عطا سے نہیں ہے، وہ مقام الوہیت کے تقاضوں کے مطابق ہے. مگر امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رب بھی منزہ عن العیوب ہے، جناب مصطفیٰ کریم بھی منزہ عن العیوب ہے. میں وقت کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تصفیہ شریف جو قبلہ عالم کی تصنیف لطیف ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کر کے عرض کرتا ہوں. قرآن نے کہا اللہ منزہ عن العیوب ہے. پوری امت کا نصوص کی روشنی میں اتفاق ہے کہ اللہ کا محبوب منزہ عن العیوب ہے. اور تصفیہ شریف کے اندر حضور تاجدار گولڈا نے یہ لفظ لکھے ہیں، فرمایا سیدۃ النساء، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ تعالی علیہا. اپنے والد ماجد کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دھبا اور خدائی فیصلہ پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے. وہی تین چیزیں منزہ اللہ بھی ہے شان الوہیت کے مطابق، منزہ حضور بھی ہے شان رسالت کے مطابق، اور تاجدار گولڈا نے بتایا منزہ سیدہ بھی ہے شان طہارت کے مطابق. میں نتیجہ دے رہا ہوں، ایک طبقہ اٹھا اور صدیاں پہلے انہوں نے کہا کہ اگر ہم حضور کو منزہ عن العیوب سمجھیں تو پھر اللہ کی توحید پہ حرف آئے گا، توحید نہیں بچتی، عقیدہ توحید ڈسٹرب ہوتا ہے. بے آئے نہیں. کچھ وقت پہلے ایک طبقہ جن کا مقتدا وہی پہلا طبقہ تھا اٹھے اور کہا اگر ہم سیدہ کو منزہ عن العیوب سمجھیں تو عقیدہ معصومیت نہیں بچتا، نبیوں کی عصمت نہیں بچتی. ہم نے کہا جو رب کی توحید کی آڑ لے کر نبی کی عظمت پہ حملہ کرے وہ بھی از قبیلے خوارج ہے، اور جو انبیاء کی عصمت کے آڑ میں، انبیاء کی ختم نبوت کی آڑ میں سیدہ کی ذات پہ حملہ کرے گا وہ بھی طبقہ خوارج کی اتباع کرنے والا شخص ہے. حضرات گرامی قدر، سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ بہت لطیف بات اور بہت کم لوگوں کی نظر. یہ دونوں کام کیوں ہوئے؟ حضور کے لیے عیوب کیوں ثابت کیے گئے اور سیدہ کے لیے خطا کی نسبت کیوں ثابت کی گئی؟ جواب دونوں باتوں کا ایک ہے، اور وہ کیا؟ جن لوگوں نے حضور کی طرف عیوب کی نسبت کی وہ نعوذ باللہ آپ کے مقام کو یا نیچے لانا چاہتے تھے یا کسی اندھے لولے لنگڑے کو آپ کے مقام کے برابر لے جانا چاہتے تھے. بالکل جنہوں نے سیدہ کی طرف خطا کی نسبت کی اور پھر اجتہادی کی قید لگاتے پھرتے ہیں، یا وہ سیدہ کا مقام نیچے لانا چاہتے ہیں یا پھر وہ کسی کو اٹھا کر سیدہ کے برابر لے جانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا نبی بھی بے مثل و بے مثال ہے اور نبی کی بیٹی بھی اپنے مقام میں بے مثل و بے مثال بن کے آئی ہے.
حضرات گرامی قدر، جس وقت تسبیح شریف کی عبارت پیش کر کے فتنہ انگیزی کا بازار گرم کیا گیا، میں مشائخ گولڈا کی بات نہیں کرتا، میں علماء گولڈا کی بات نہیں کرتا، میں مفتیان گولڈا کی بات نہیں کرتا، الحمدللہ تاجدار گولڈا کے در کے ٹکڑے کھانے والے غلاموں نے بھرپور تعاقب کر کے تسبیح کی عبارت کی توضیح کی، تشریح کی، مگر ہوا کیا؟ جب ہم کہتے کہ تو نے تاجدار گولڈا کی عبارت میں اپنی وضاحت شامل کی ہے، بہتان باندھا ہے، تو وہ کہتا نہیں، یہ تاجدار گولڈا کہہ رہے ہیں، میں نے یعنی کہہ کے ثابت تو کیا ہے۔ جب ہم کہتے کہ تاجدار گولڈا نے نہیں کہا، یہ بہتان باندھ رہا ہے، تو کہتا یہ میری اپنی وضاحت ہے۔ مطلب آنی جو 2 سال یعنی آنی تانی نانی کے چکر میں رہا، اب وہ لا یعنی کہتا ہے کہ مجھے ایک بار پھر تسبیح کی عبارت پڑھ کے سنا دو۔ میں عرض کرتا ہوں ہم آج بھی تسبیح کی عبارت پڑھیں گے اور انشاءاللہ یہ عبارت بول کے کہے گی، یہاں خطا کا وہم و گمان بھی نہیں ہے، یہ شان سیدہ زہرا کے موتی ہیں جو تاجدار گولڈا کے خوبصورت قلم نے عطا فرمائے ہیں۔ دیکھتے جائیے، فرمائے اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت پاک علیہم الرضوان کو پاک گردانا ہے۔ اب یہ پاک کا لفظ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ معصوم بعصمت انبیاء، لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا۔ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ یہ اگر میں اس طرح سمجھاتا ہوں، میں آج کی اس محفل میں یہ عرض کر رہا ہوں، اگر فرقہ خطائیہ توبہ کر لے، اگر فرقہ خطائیہ ضد اور ہٹ درمی چھوڑ دے، اگر امام دجل و فریب توبہ اور رجوع کا رستہ اختیار کر لے تو اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں، مگر میرے اگر کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ انہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے رجوع کر لیا، انہوں نے ضد چھوڑ دی، انہوں نے ہٹ درمی چھوڑ دی۔ اسی طرح اگر کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ الیاذ باللہ یہاں خطا کا صدور بیان کیا جا رہا ہے۔ تاجدار گولڈا فرماتے ہیں سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں خطاب امت کی طرف ہے، اور خلفائے ثلاثہ کے علاوہ اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی باغ فدق کے غیر مورث ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا، اور سارے عالم پر واضح ہو گیا کہ جناب سیدۃ النساء بھی بوجہ بدعت الرسول ہونے کے ابدیت محضہ کی وارث ہیں، اور اپنے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دھبا اور خدائی فیصلہ پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ آخری جملے، تفصیلی مضامین اور تفصیلی خطابات اس عبارت پر آ چکے ہیں۔ آج کی نشست کے لحاظ سے میں یہ عرض کروں گا، اس پوری عبارت میں بلکہ قبلہ عالم کی
کل تصانیف میں کہیں بھی یہ لفظ موجود نہیں کہ الیاذ باللہ جب مطالبہ کر رہی تھی تو خطا پر تھی. جب یہ لفظ موجود نہیں تو پھر جو یہ لفظ پڑھ کر قبلہ عالم کی طرف منسوب کرے تو اسے لیبارٹری کی ضرورت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس نے خود خواہش ظاہر کی ہے کہ میں لیبارٹری میں پیش ہونا چاہتا ہوں. جس لیبارٹری سے تم تیار ہوئے تھے اس لیبارٹری نے تو تمہیں لا علاج مریض قرار دیا ہے. آپ مریض بھی ہو اور مریض بھی لا علاج ہو، پھر وہ لیبارٹری کا تعین خود نہیں کر سکتا. اس کے لیے لیبارٹری میں عرض کرتا ہوں، وہ لیبارٹری ہے تاجدار گولڈا کی تصانیف کی، وہ لیبارٹری ہے تصفیہ مابین سنی و شیعہ کی. اور میں زیادہ ٹیسٹ بتاتا مگر وقت کے اختصار کے پیش نظر 2-3 ٹیسٹ بتا کر اپنی بات مکمل کروں گا. تصفیہ شریف کے صفحہ نمبر 9 کا ایک ٹیسٹ ہے، تصفیہ شریف کے صفحہ نمبر 50 کا دوسرا ٹیسٹ ہے، تصفیہ شریف میں لا یقاس بآل محمد احد کے الفاظ پڑھ کے لوگوں کو سنانے کا تیسرا ٹیسٹ ہے، ملفوظات مہریہ شریف صفحہ نمبر 146 اور 147 کا یہ چوتھا ٹیسٹ ہے. جب یہ 4 ٹیسٹ ہو گئے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ مریض قابل علاج ہے. اور اگر یہ 4 ٹیسٹ نہ ہوئے، یہ 4 عبارتیں پڑھ کر عوام کو نہ سنائی، تو پھر دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ ہر مریض کے لیے شفا تو ہے پر مریض بغض آل محمد کے لیے شفا کا دروازہ کوئی نہیں ہے. رب تعالی ہماری نسبت حضور تاجدار گولڈا سے اور آپ کی وساطت سے حضور تاجدار ختم نبوت کی ذات اقدس سے ہمیشہ قائم و دائم رکھے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. Truth TV.